ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحرزدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے، ایک دن تم سب کے پینے کا ہے، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے۔ عذاب نے انہیں آ لیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تمام انبیاء کی آپ کو دعوت ایک ہی جیسی ملے گی۔ تمام انبیاء جس دین پر چلانے کے لیے آئے وہ دین تھا مسلم بننے کا دین، سب مسلمان تھے۔ پھر لوگوں نے اپنے لیے نئے نئے نام تلاش کر لیے۔ آپ کو تمام انبیاء کی دعوت کے الفاظ ایک ہی جیسے مل رہے ہیں۔ ہزاروں سالوں سے نبوت کا انداز ایک ہی جیسا رہا، اس لیے کہ ٹروتھ ایک ہی جیسا رہا، حق ایک ہی جیسا رہا۔ سب نے آ کر حق کی دعوت دی جو وہ بیان کیا کرتے تھے۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم تو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ قوم لوط کی بات آ گئی جو سننے کو تیار نہیں تھی اپنے ہومو سیکشولیٹی کے مرض کے بارے میں۔ تو جس طرح آج بھی آپ کو ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں لوگ جو ہیں اس کی فیور میں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کو اتنا پروموٹ کریں۔ ہومو سیکشولیٹی کے پرابلمز کے جو کیمیکل ایفیکٹس آ رہے ہیں سامنے، جو اس کے ہارمونل ڈسٹربنس کی وجہ سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ہم اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا کوئی کیمیکل ڈس بیلنس ہو، کسی کا کوئی ہارمونل ڈس بیلنس ہو جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ بیماری آتی ہے۔ آج مسلمانوں کو یہ جہاد کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس چیز کو فگر آؤٹ کریں کہ کیا ہارمونز ڈس بیلنس ہوتے ہیں، کیا کیمیکل چینجز جسم کے اندر آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان ہومو سیکشولیٹی کی طرف جو ہے انوالو ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ ایک اپنا پریشر گروپ بنا سکتے ہیں، ہم مسلمان حق پر کیوں نہیں اسٹیڈ فاسٹ ہو سکتے؟ لوگ باطل پر جم جاتے ہیں، باطل کے اوپر اتنی تیزی سے باطل کو پھیلاتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کرسچینٹی کو دیکھیں، دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلتا ہے کرسچینٹی، اور دنیا میں سب سے زیادہ کرسچنز بھی رہے۔ کیوں رہے؟ اس لیے کہ کرسچنز نے پریچنگ کی بہت زیادہ، اپنے دین کو بہت پروموٹ کیا، اور دین کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے سوشل ورک کا سہارا تھاما، لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کیا، پسے ہوئے طبقوں کے اندر جا کے انہوں نے ان کی ضروریات کو پورا کیا تاکہ لوگ ان سے انسپائر ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو کرسچینٹی کی طرف راغب کر لیا۔ آج بھی کئی ایسے انٹیریئر کے اندر علاقے ہیں جہاں کرسچنز جا کے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے کام کو دیکھ کر، ان کے مشنری زیل کو دیکھ کر بہت سے مسلمان کرسچینٹی کی طرف چلے گئے۔ یہ اسی لیے ہوا کہ وہ ڈٹرمنڈ رہے، اسٹیڈ فاسٹ رہے۔ تو جن کے پاس باطل ہے وہ اتنے اسٹیڈ فاسٹ ہیں، تو جن کے ہاتھوں میں حق ہے وہ کیوں اتنے شرمندہ بیٹھے ہیں؟ جن کے پاس ہیرے ہیں وہ شرما رہے ہیں، اور جن کے پاس کانچ کے ٹکڑے ہیں وہ اترا رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہو گیا۔ ہومو سیکشولیٹی کا نعرہ لگانے والے باطل کو لے کر نعرہ لگا رہے ہیں۔ اس وقت بھی باطل کو نعرہ لگانے والے تھے لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی، اور آج بھی باطل کو پکڑ کے نعرہ لگانے والے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں میں اتنی ہمت کیوں نہیں کہ ہم حق کے لیے آواز بلند کریں، حق پر جم جائیں، حق پر اسٹیڈ فاسٹ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کوڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے پیچھے ہم پڑھ آئے کہ ان کے اوپر لائم سٹون، پکے ہوئے لائم سٹون کی جن پر آگ لگی ہوئی تھی اس کی بارش برسی تھی، اور ہر لائم سٹون جہاں تھا اس کے لیے آتا ہے کہ وہ نشان زدہ تھا، جس کے اوپر لگا اس نے اس کے جسم کے اندر جو تھے سوراخ کر دیے، اس کے جسم کے اندر گھپ گیا، اس کے جسم کو اس نے چھلنی کر دیا اللہ کے حکم سے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے ان ربک لہو العزیز الرحیم، تمہارا رب بڑا زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔
یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس طرح یہ قصے بتائے ہیں، ان قصوں کے اندر بار بار ریپیٹیشن آئی ہے، مقصد ان کا یہی ہے کہ آپ اور میں ان سے عبرت حاصل کریں۔ اگر میرے اور آپ کے اندر کوئی ایسی فیملیرٹی آ رہی ہے جو ان تباہ شدہ قوموں کے اندر تھی، تو آپ اور میں پوری کوشش کر کے اپنے اندر سے ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بائبل کے اندر بھی آپ کو یہ قصہ مل جاتا ہے، لیکن وہ اس کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے، اس کے ہسٹوریکل فیکٹس کچھ اور ہیں۔ وہ اس کے جیوگرافیکل فیکٹس بتاتے ہیں اور اس کو عذاب کے طور پر نہیں لیتے۔ تو اگر وہ عذاب کے طور پر نہ بھی لیں تو قرآن نے تو اس کو بتا دیا۔ جس کا دل حق کے لیے کھل جائے گا وہ سمجھ جائے گا کہ جب قومیں اللہ کی کھلی نافرمانی میں انوالو ہو جاتی ہیں اور قوموں کے اکثریت، عوام کی اکثریت گناہوں میں انوالو ہو جاتی ہے، تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا کرتے تھے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ایکا درخت کا نام بھی ہے، جنگل کو بھی کہتے ہیں، تبوک کا پرانا نام بھی ہے۔ یاد کرو جب کہ شعیب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ رب جو میرا چیریشر ہے، نریشر ہے، سسٹینر ہے۔ یہی چیز تبلیغ کے لیے درکار ہوتی ہے، ساری توکل اللہ کے اوپر۔ لوگوں کے چہرے نہ دیکھیں، لوگوں کی نظریں نہ دیکھیں، لوگوں کے رویے نہ دیکھیں، لوگوں کی طرف سے شاباشی ملنا نہ دیکھیں، بلکہ سارا فوکس کیا ہو، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے یہ کام کروں۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیں فساد آپ کو قرآن میں کئی ڈیفینیشن میں ملتا ہے۔ فساد صرف یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے کہیں جا کے آگ لگا دی، فساد یہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، صرف فساد یہی نہیں ہے کہ کسی نے مورل پولوشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکو سسٹم کی پولوشن پھیلا دی۔ فساد کئی شکلوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں جو صحیح طرح سے ناپ تول نہ کرے وہ فساد کرنے والا ہو گیا۔ کہیں آپ کو ملے گا جہاں کوئی رشتوں کے اندر ٹھیک طرح سے حقوق کے اندر ڈنڈی مار رہا ہے، وہ فساد کر رہا ہے۔ جو حقوق کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا وہ فساد کر رہا ہے۔ کہیں آپ کو فساد ملے گا وہ انسان جو اللہ کی آیات کا مذاق بنا رہا ہے وہ فساد کر رہا ہے۔ کہیں آپ کو ملے گا جو رسول کی اطاعت، شخصی اطاعت کی بات نہیں مانتا وہ فساد کر رہا ہے۔ تو یہاں فساد بتا دیا گیا، ناپ تول کی کمی کرنے والا زمین پر فساد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، انما انت من المسحرین، اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہمیں جیسا، ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے جھٹلا دیا۔ آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا۔ یوم ظلہ، ظلہ تھی چھتری، امبریلا کو کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسکالرز نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اٹامک ایکسپلوژن ٹائپ چیز ہو، اس لیے کہ آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہوگی تو جب اٹامک ایکسپلوژن ہوتا ہے تو مشروم کلاؤڈ بنتا ہے، تو چھتری والا عذاب شاید اسی کی طرف اشارہ ہو، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح کا عذاب ان پر آیا تھا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ ہم کہیں اس زمانے کے اندر اٹامک بام کہاں سے آ گیا؟ اٹامک بام بنتا کس چیز سے ہے؟ یورینیم سے۔ یورینیم آتا کہاں سے ہے؟ زمین سے۔ زمین کے اندر یورینیم ڈالا کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ اللہ کس کیمیکل کمبینیشن کے ساتھ جو ہے اٹامک ایکسپلوژن اس وقت بھی کرا سکتا تھا؟ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے فزیکل لاز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر آپ ایگنوسٹک ہو کے، اگر آپ انکار کرنے والے بن کے یہ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے ہزار سال پہلے اٹامک ایکسپلوژن ہوتا جبکہ اس وقت اٹامک بام بھی نہیں تھے، تو یہ عقل کی کمی ہے، حکمت کی کمی ہے، دلیل کی کمی ہے جو انسان ایسی بات کرے گا۔ جس رب کے ہاتھ میں سارے اٹامک سسٹمز ہیں، جس رب کے ہاتھ میں سارے فزیکل سسٹمز ہیں، فزیکل لاز کے سسٹم ہیں، وہ رب جس وقت چاہے جس کمبینیشن سے چاہے جو ایکسپلوژن چاہے کروا دے۔ یہ تو ہم انسان ہیں کہ ہمیں ایک ایلیمنٹ زمین سے اٹھانا پڑتا ہے، پھر دوسرا اٹھانا پڑتا ہے، پھر تیسرا اٹھانا پڑتا ہے، پھر ان کے کمپوزیشنز کو ٹیلی کر کے پھر ایک سرٹن فارمولا کے مطابق اس سے ہم جو ہے اٹامک بام بنا رہے ہیں۔ اللہ چاہے تو ان کو زمین کے اندر ہی سب کو ایک سرٹن کمبینیشن کے اندر رکھ کے ایکسپلوژن کروا دے۔
حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے. اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، صاف صاف عربی زبان میں. اللہ نے کہا ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ، عربی کی زبان میں، مبین، عربی زبان کی صفت ہے کہ عربی زبان مبین ہے، واضح ہے، روشن ہے. تو اگر شیطان آپ کے دل میں یہ خیال ڈالے کہ عربی زبان بہت مشکل ہے تو سمجھ لیں کہ وہ شیطان ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ تو بہت ہی روشن زبان ہے، واضح زبان ہے، مبین زبان ہے. اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے. کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، یعنی قرآن کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن سلام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے، لیکن ان کی ہٹ درمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں سے گزارا ہے. یعنی جو ہدایت نہ لینا چاہیں وہ اس کتاب کو پڑھ کر بھی اس سے ہدایت نہیں لے سکتے. اورینٹلسٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، قرآن کے اوپر کریٹیکل سٹڈی کرنے والے. وہ قرآن پڑھتے تھے لیکن قرآن کیوں پڑھتے تھے؟ تاکہ قرآن میں سے غلطیاں نکالیں. تو اللہ تو اسی کے ذریعے کسی کو ہدایت دے دیتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور اللہ اسی سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے. وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ میری زندگی کی جو نعمتیں ہیں وہ آپ کو اور مجھے اتنا زیادہ غافل نہ کر دیں کہ ہم موت کے انتظار میں بیٹھے رہیں اور جب موت آئے اور پھر کہیں کیا مجھے کچھ مہلت مل سکتی ہے. ابھی سے میں اور آپ فائدہ اٹھائیں، ابھی سے میں اور آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا لائف سٹائل، ہماری نعمتیں، ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت، ہماری صحت، یہ اللہ کی راہ میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں. کہیں میں انہی میں پڑھ کر غرق نہ ہو جاؤں. تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ ایک تو زبان سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ کوئی عذاب آسمان سے. دوسرا اسکالرز کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ پر جم جاتا ہے اور اپنے گناہ کو لائف سٹائل کے طور پر اپنا لیتا ہے تو یہ بھی عذاب کی جلدی مچانے کے مترادف ہوتا ہے. یعنی اپنی اصلاح نہ کرنا بلکہ الٹا اپنے گناہ پر جم جانا عذاب کی جلدی مچانے کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے. تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والا، حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے. اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے ہیں، نہ یہ کام ان کو سچتا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں. یعنی جب وہی اترا کرتی تھی تو آسمان پر دور دور تک پہرے بٹھا دیے جاتے تھے، شیطان اسے سن نہیں سکتے تھے. بتا دیا گیا کفار کیا کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کوئی شیطان آ کر سکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی کہ کسی شیطان کی اس تک پہنچنے کی استطاعت نہیں ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات یہاں پر سب کے ریمائنڈر کے لیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو یہ مسنون طریقہ کیا ہے کہ آپ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم کسی ایسی محفل میں ہوں جس میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو، وہاں پر اگر محفل میں 1 سے 2 مرتبہ بھی کہہ دیا جائے تو حق ادا ہو جاتا ہے. اس لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی ہم نام لے لیں پورے کا پورا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی جلدی میں ہم پڑھ جاتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ محفل میں 1-2 دفعہ اگر نام لے لیا گیا تو حجت تمام ہو جاتی ہے. بہرحال ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، تو جس کی خواہش ہے وہ دل میں ضرور کہہ لے. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اللہ نے کیا کہا؟ فتکون من المعذبین. فتکون، فا آ گیا. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کو اپنی زندگی میں فوراً اس کا کوئی نہ کوئی عذاب، کوئی نہ کوئی سزا مل جائے گی، چاہے وہ بے سکونی کی حالت میں ملے،
چاہے وہ کوئی نعمت چھن جانے کی حالت میں ملے، چاہے وہ کوئی بیماری آنے کی صورت میں ملے، چاہے وہ کسی قسم کا ڈپریشن آنے کی صورت میں ملے۔ اللہ نے کہا فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، فوراً اس کو ہم عذاب دینے والوں میں شامل کر دیں گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ کیسے ڈراؤ؟ کوئی ماسک پہن کے ڈراؤ؟ کیسے ڈراؤ؟ ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو اللہ کی آیات سے وارن کرو، اللہ کی آیات کے ذریعے ان کو اللہ کے قریب لانے کی کوشش کرو۔ اور اپنوں کو قرآن کی بات بتانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، مگر بہرحال جس کو اپنوں سے محبت ہوگی وہ اپنوں تک اس میسج کو ضرور پہنچائے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی تبلیغ کو اپنے گھر والوں تک پھیلانا ہے، لیکن صرف گھر والوں کے تک تبلیغ نہیں پھیلانی، یقیناً باہر بھی پھیلانی ہے۔ ہاں، قریبی رشتہ داروں کو پہنچائیے، ساتھ ساتھ باہر بھی یہ کام کرتے جائیے، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کو بتاتا ہے اور وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے اور انسان کو ان کی طرف سے بڑا سیویئر ریاکشن ملتا ہے تو انسان بڑا ڈپریس ہو جاتا ہے، اور اس ڈپریشن کی وجہ سے انسان پھر تبلیغ کا کام ہی چھوڑ دیتا ہے یا کہنا ہی چھوڑ دیتا ہے، میں کسی کو بھی نہیں کہوں گی، میں کسی کو منع نہیں کروں گی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کیا حق ہے، بلا وجہ لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں۔ تو جب لوگوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے ریاکشن آئے تو گھبرانا ہی نہیں، باہر کے لوگوں کو بھی کہتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو باہر کے لوگوں میں بتانے سے وہ اسٹرینتھ دے گا جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر کے لوگوں کے اندر تبلیغ کر سکیں گی۔ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، یعنی ہر جھوٹے پر اترا کرتے ہیں۔ علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹے گناہ گار پر اترا کرتے ہیں، انتہائی جھوٹا۔ رہے شعراء و شعراء یتبعہم الغاوون، رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ یعنی زیادہ تر بتایا گیا کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ لوگوں کو وہ سیدھی راہ سے بہکا دیتے ہیں۔ زیادہ تر جو شاعر باتیں کرتے ہیں وہ ان کو خود بھی نصیب نہیں ہوتا، یا بڑے بڑے محلوں کی باتیں کریں گے، یا حسین حسین عورتوں کی باتیں کریں گے، کسی کی زلف میں الجھ کے رہ جائیں گے، کسی کی آنکھوں میں الجھ کر رہ جائیں گے، اور ایسے لگتا ہے کہ ان کو اپنی بیوی کبھی بھی ایسی نصیب نہیں ہوئی۔ تو شعراء کی زیادہ تر باتیں آپ کو ایسی ہی ملتی ہیں، اسی لیے ان کے ارد گرد جو ہیں وہ گناہ گار لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ شعراء میں میجورٹی جو رہی وہ مورل پولوشن پھیلانے والی رہی، زیادہ تر شاعر ایسے ہی رہے، میلو ڈرامیٹک۔ تو شاعری میں زیادہ تر لوگوں نے مبالغہ کیا۔ آپ دیکھیں شعر کے اندر عورتوں کو اتنا ڈسکس کیوں کیا گیا، عورتوں کے اوپر اتنے اشعار کیوں کہے گئے؟ غزلیں کس پر ہوتی ہیں؟ عورت پر، عورت کی آنکھیں، عورت کے بال نہیں ایسے لگتا رپنزل، ہر دوسری عورت رپنزل ایسے لگتا ہے، اتنے لمبے بال، ایسے بال کے کالی گھٹائیں، ایگزیجریشن کی بھی لمٹ ہے نا۔ لیکن اللہ کی رحمت سے کچھ ایسے بھی شاعر رہے کہ جنہوں نے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال، آپ علامہ اقبال کی شاعری پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کی سمری آپ نے پڑھ لی، لیکن اس کے لیے آپ کو بڑا فہم چاہیے کہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں۔ اگر کوئی سمجھانے والا آپ کو مل جائے، اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو ڈاکٹر اسرار کی آپ اگر تفاسیر سنیں یا ان کی جو کلاسز ہیں ان کو سنیں، جو ان کے ویڈیو لیکچرز یا آڈیو لیکچرز ہیں، تو انہوں نے اپنے لیکچرز کے اندر اقبال کی پوئٹری کو بہت زیادہ ایکسپلین کیا ہے۔ اس سے بڑی خوبصورتی سامنے آتی ہے کہ علامہ اقبال کے اکثر اشعار ایسے تھے کہ انہوں نے قرآن کی بڑی بڑی آیات کو چھوٹے چھوٹے الفاظ میں سمیٹ دیا۔ تو کچھ کو قرآن نے یقیناً پناہ دی ہے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات پر تدبر کیا اور اس تدبر کے بعد انہوں نے اپنی شاعری کے اندر اس کو اپنا حصہ بنایا۔ عبداللہ بن رواحہ کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ شعر کہا کرتے تھے، اسی طرح حسان بن ثابت یہ بھی اشعار کہا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی اشعار کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن کر دیا ہے کہ کم تو اچھے رہے، زیادہ تر ایسے ہی رہے کہ جو بھٹکے ہوئے تھے، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا
کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں، ای منقلبن ینقلبون، اللہ ان کو کس انجام سے دوچار کرتا ہے۔